سارے کہنے کلام بخشو، ہم ہاتھ نہیں اٹھاتے۔ کیوں نہیں اٹھاتے؟ کیونکہ میرے پیغمبر کا طریقہ نہیں ہے، اللہ کے نبی نے بتلایا نہیں ہے۔ فائدہ کی ہوندا ہے؟ پوچھن دا موقع مل جاتا ہے۔ لوگ پوچھتے نے مولانا تسی کیوں نہیں ہاتھ چکے؟ تسی تے دیندار ہو، تسی تے شریعت پڑھے ہو، تسی کیوں نہیں چکے؟ تے میں دس دینا بھائی جان، میں تاں نہیں چکے کیونکہ آمنہ بنت در یتیم نے یہ طریقہ استعمال ہی نہیں کیتا۔ جی ناظرین، یہ اہل حدیث مکتبہ فکر کے ایک بہت بڑے نامور خطیب ہیں اور عالم ہیں، جو لوگوں کو منع کر رہے ہیں کہ اللہ سے دعا کرنا جائز نہیں ہے، اپنے کسی عزیز کے لیے، اپنے کسی رشتہ دار کے لیے، اپنے کسی بہن بھائی کے لیے اس کے مرنے کے بعد رب سے دعا مانگنا یہ جائز نہیں ہے۔ میں یہ سمجھتا تھا کہ اہل حدیث حضرات صرف غیر اللہ سے نہیں مانگتے، لیکن حقیقت یہ ہے یہ تو رب تعالیٰ سے بھی نہیں مانگتے۔ یہ میرے جملے نہیں ہیں بلکہ ان کے بہت بڑے عالم دین قاری خلیل الرحمن، یہ ان کے اپنے جملے ہیں، آپ خود ان کی زبان سے ملاحظہ فرما لیں۔ بلکہ ہم کسی سے کیا گلہ کریں، سچی بات یہ ہے اہل حدیثوں نے تو اللہ سے دعا مانگنی چھوڑ دی، دعا مانگنی چھوڑ دی، فتوے پہ فتویٰ، فتوے پہ فتویٰ، یہ بدعت، یہ بدعت، یہ بدعت۔ اب تک میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ وہابی لوگ غیر اللہ سے نہیں مانگتے، مجھے تو آج پتہ چلا ہے یہ تو اللہ سے بھی نہیں مانگتے۔ جی ناظرین، یہ قاری خلیل الرحمن صاحب تھے جو یہ کہہ رہے تھے کہ اہل حدیث حضرات صرف غیر اللہ سے نہیں، یہ تو رب سے بھی نہیں مانگتے۔ ایک ان کا عالم کیا کہہ رہا ہے، دوسرا ان کا عالم کیا کہہ رہا ہے، تو یہ ان کا مذہب، ان کا مسلک خود تذبذب کا شکار ہے۔ ناظرین کرام، یہ وہ مکتبہ فکر ہے جن کے ہاں کسی کے مرنے کے بعد اس کے لیے دعا مانگنا جائز نہیں ہے، جنازے کے بعد دعا مانگنا جائز نہیں ہے، کل خانی میں دعا کرنا جائز نہیں ہے، 7واں 10واں 40واں ان کے ہاں بالکل ناجائز اور بدعت اور گمراہی کی طرف لے جانے والے کام ہیں۔ دلیل یہ دیتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا نہیں کیا تو لہٰذا ہم بھی نہیں کریں گے۔ میں چند ایک سوال کرنا چاہتا ہوں جناب سے۔ مولانا صاحب نے جو یہ چشمہ لگایا ہوا ہے، کیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ چشمہ لگایا ہے؟ کہاں سے یہ ثابت ہے جو آپ نے چشمہ لگایا ہوا ہے؟ نمبر 2، یہ جو آپ مائک استعمال کر رہے ہیں اور جس مائک کے اندر آپ واعظ فرما رہے ہیں، کیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے زمانہ اقدس کے اندر مائک پہ خطبہ دیا ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مائک پہ تقریر فرمائی ہے؟ یہ جو سپیکر ہم استعمال کر رہے ہیں، کیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے استعمال فرمائے ہیں؟ اگر استعمال فرمائے ہیں تو قرآن کی کس آیت میں ہے، کس حدیث میں آیا، بخاری میں آیا، مسلم میں آیا، صحاح کی کس کتاب کے اندر یہ ذکر موجود ہے؟ نمبر 3، مولانا صاحب یہ جو ویسٹ کوٹ آپ نے پہنی ہوئی ہے، کیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے واسکٹ استعمال فرمائی ہے؟ اگر فرمائی ہے تو بتائیے گا حدیث نمبر کیا ہے، کتاب کا نام کیا ہے، کس کتاب کے اندر آیا ہے، قرآن کی کس آیت کے اندر یہ ذکر ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے واسکٹ استعمال فرمائی ہے؟ اگر یہ ساری چیزیں میرے کریم نبی نے استعمال نہیں فرمائی اور آپ فرما رہے ہیں، چشمہ بھی آپ نے لگایا ہے، مائک کا استعمال آپ کر رہے ہیں، واسکٹ آپ نے استعمال کی ہے، تو یہ ساری چیزیں بدعات کرنے کے بعد آپ مسلمان ہیں، اور جو بیچارے اپنے کسی عزیز کے لیے، رشتہ دار کے لیے اکٹھے ہو کے دعا مانگ رہے ہیں، وہ سارے مشرک کیسے ہو گئے؟ وہ سارے کے سارے بدعتی کیسے ہو گئے؟